دیکھا جائے تو عالمی جنگ بندی میں جو پاکستان کا کردار تھا اور خاص طور پر جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہے چیپ حرکتیں کرنے میں مصروف ہے، اور پہلے بھی ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن اب پھر وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے اندر ہم نے بارہا کہا کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ مذہبی جمہوریت پسند تھی۔ طالبان جب آئے تھے جب انہوں نے 3-4 سال پہلے دیا تو پاکستان کتنا پیسیفائڈ تھا۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی نے خوشی محسوس کی تھی، بھائی اگر ان کے قابو پا لیا تو کنڑ میں کیوں فائرنگ ہو رہی ہے، اگر انہیں پا لیا تو ایک کراسنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو میٹنگ تھی یہ کسی طرح کی ان شرائط پہ بات چیت کرنے کے لیے تھی جو امریکہ نے دی ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید ظفر علی صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر عالمی منظر نامے پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو عالمی جنگ بندی میں جو پاکستان کا کردار تھا اور خاص طور پر جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ بہتری کی جو ہے وہ چیزیں نظر آئی ہیں، اور پاکستان دنیا میں جو ہے وہ ایک واضح اس کو حیثیت بھی ملی ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ اس دیکھیں تو پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہا، فالس فلیگ اور اس طرح کی چیپ حرکتیں کرنے میں مصروف ہے، اور پہلے بھی ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن اب پھر وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تیسرا افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو سائن دیا ہے، اور پاکستان بھی اس کے لیے جو ہے وہ پہلے سے کوششیں کر رہا تھا، لیکن ان کو بھی بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے کہ جب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اس کے بعد اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور خطے میں امن قائم ہو۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جو ایک ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کا ایک کردار تھا کہ جنگ بندی ہو جائے، اور کافی اس میں پازیٹیو رسپانس بھی آیا، ٹرمپ نے بارہا بار اس کی بات بھی کی۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیں تو ابھی تک جو ہے وہ اٹیکس اسی طرح سے چل رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ جنگ بندی کی باتیں تو ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو اٹیکس ہیں وہ نہیں رک پا رہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کس طرف ہے اور چیزیں جو ہے وہ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے افغانستان پہ بتائیے گا، اس پہ کیا پاکستان کو کرنا چاہیے، اور انڈیا کا اس کے بعد صورتحال۔ بہت شکریہ حسنین۔ آپ نے دیکھا جب سے جنگ شروع ہوئی، آج 31واں دن ہے اس جنگ کو جی، اور اس جنگ نے پوری دنیا کا ایک نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ادر دین دی ملٹری پوٹینشیل یا ملٹری ڈسٹرکشن جو ہو رہی ہے یا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں ایران کے اندر، یا جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر، عام آدمی مارا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے بارہا کہا کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ مذہبی جنونیت پسندی ہے، اور وہ مذہبی جنونیت پسندی اسرائیل کے اندر ہے، نیو کانکرسچن امریکہ کے اندر، اور وہی مذہبی جنونیت پسندی آپ کو جب آپ بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہندوتوا کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ تینوں جو ایکٹیوسٹ ٹینڈنسی ہیں یہ ہتھیاروں کا استعمال کر کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ انڈیا میں RSS نے یہ پڑھایا تھا، اور اسرائیل میں تھیوڈر ہیزل نے جب زیونزم قائم کی تھی 1897 میں اس نے یہ پڑھایا تھا، اور امریکہ کے اندر جو نیو کانکرسچن 1963 میں ہوتے انہوں نے یہ پڑھایا تھا۔ اب اس کا ایک نیکسس دنیا میں نظر آ رہا ہے جو ٹاپ پہ رہ کے دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی تو بڑے عرصے سے طالبان جب آئے تھے جب انہوں نے 3-4 سال پہلے لیا تو پاکستان کتنا پیسیفائڈ تھا۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی نے خوشی محسوس کی تھی کہ چلو امریکن دفع ہو گئے اور اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن افغانستان میں اسلامی حکومت کو پاکستان میں اسلام سے بڑی زیادہ ایفیلیشن ہے، تو انہوں نے کہا چلو اسلامی حکومت آ گئی ہے، تو لیکن ہوا اس کے اپوزٹ۔ اور یہ ہر دفعہ ویسے ایسے ہی ہوتا رہا کہ ہر دفعہ جو ہے یہ طالبان یا افغانستان کے لوگ جو ہیں ایک فالس نیریٹو، ایک پری کنسیوڈ نیریٹو، وہ دیورل لائن اس کا بنا کے، اور یہ مطلب ہے پورے حالانکہ انٹرنیشنل بارڈرز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، ان کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، وہ UNO کے اندر ایک ملک کے طور پہ چلے گئے ہوتے ہیں، تو آپ حیثیت کو اپنے کہنے سے چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن افغانستان کے اندر یہ خناس بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ تو جب اس کے بعد جو طالبان کا بیہیویئر حسین رہا وہ آپ نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے وہ تمام افغانستان کے اندر سے انیشیٹ ہوتی ہے، اور اس کا کلمینیشن پوائنٹ یہ تھا کہ افغانستان کا جو اپنا وہ جو فارن منسٹر ہے اس نے خود ایکسیپٹ کیا، اس نے کہا ہاں ہمارے یہاں TTP موجود ہے لیکن وہ تو مہاجر ہیں، کوٹ ہے ہم کوٹیں گے، اور ہمارے یہاں خودکش بمبار بھی ہیں جن کو ہم پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو جب یہ وہاں پہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پاکستان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر لیٹس کم فیس ٹو فیس۔ پھر پاکستان نے آپریشن شروع کیا، رسپونڈ کیا، اور وہ پاکستان کا حق تھا۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں
کہ اکارڈنگ ٹو ریلیجن اینڈ اکارڈنگ ٹو یونین ریزولوشن، مذہب کے طور پہ بھی اور دنیا کے قانون کے، پاکستان کا یہ حق ہے کہ وہ ان جگہوں کو جا کے ہٹ کرے جہاں سے پاکستان کے اندر جائے. تو پاکستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انیشیٹیوز بھی جاری رکھے. پاکستان نے ترکی کو کہا، پاکستان نے قطر کو کہا، پاکستان نے مصر کو اپنا ترکی اس کو چائنا کو کہا، پاکستان نے سعودی عرب کو کہا. پاکستان نے ان تمام ممالک کو کہا کہ افغانستان کو سمجھاؤ کہ ہمارے ساتھ کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف آپ کے اندر جو گورنمنٹ ہے، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، وی آر ناٹ گوئنگ فار ریجیم چینج لائک امریکہ. آپ جو مرضی گورنمنٹ بنائیں لیکن آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال، لیکن وہ ہوتی رہی. اب جب وہ ہوتی رہی تو پاکستان نے ہٹ کیا. پھر آپ کو پتا ہے عید کے اوپر سیز فائر ہوا جس پہ ہم 12 بات کر چکے ہیں، اور آج تک وہ سیز فائر قائم ہے، باوجود اس کے کہ کل کنڑ سے پاکستان کے آبادی کے اوپر فائر ہوا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر 2 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ کل جاری تھا. لیکن پاکستان کی فورسز نے رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ ایک ابھی تک نون سیز فائر جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پتہ ہے پچھلے دنوں چائنا نے بڑی نیگوسیشن کی تھی اور جا کے ملے تھے، چائنا کے اسپیشل انوائے تھے. تو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے متقی کی طرف سے جس نے انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کے بیٹھ بات سیٹل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو لفظ استعمال کیا، اس نے کہا جی پاکستان جو کہتا ہے کہ اب جو دہشت گرد گروپ یہاں پہ موجود ہیں وہ ان کے خلاف، ہم نے پہلے ہی ان کے اوپر قابو پا لیا. بھائی اگر ان کے قابو پا لیا تو کنڑ میں کیوں فائرنگ ہو رہی ہے؟ اگر انہوں نے پا لیا تو ایک کراسنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کے اوپر پاکستان نے رسپونڈ نہیں کیا اس کی اس انیشیٹو کو. لیکن اسحاق ڈار چونکہ ہم نے کہا چائنا گئے ہوئے ہیں، اس کو ہم لنک کریں گے آگے وزراء خارجہ کی موومنٹ سے بھی. لیکن میرا خیال ان کے وزٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو چائنیز نے پچھلے دنوں میں انیشیٹوز لیے تھے اس کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کے اس میر متقی کی اسٹیٹمنٹ سے ان کو آگاہ کیا. اور پھر چائنا جو ہے وہ بات کرے افغانستان سے، اور پھر افغانستان گارنٹی دے پاکستان کو تھرو چائنا دے کہ اس کے بعد پھر یہ امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ایک ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وی شوڈ آنر دیٹ اسٹیٹمنٹ. اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سہیل شاہین ہے جو ان کے ریپرزینٹیٹو، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم مذاکرات کے ذریعے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گروہ ہماری سوائل سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو، تو ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ہم ان سے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ افغانستان آ کے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو دنیا میں جو حالات جنگ کے بنے ہوئے ہیں نا حسنین، اس کے اندر افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اگر کوئی چیز کرنی چاہیے تو ایرانین کی مدد کرنی چاہیے. تمام مسلمان ممالک کو آپس میں لڑنے کے بجائے ایران کی مدد کرنی ہے. کہ ایران کے اوپر جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے، وہ اس اسپرٹ کے اگینسٹ ہے جس اسپرٹ سے وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جنگ بندی کی باتیں کریں، آپ ماڈریٹ کریں. ایک طرف تو امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان بات کر رہا ہے، دوسری طرف آج انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا بم جو ہے وہ اصفہان کے اوپر انہوں نے گرایا ہے، اصفہان پہ مارا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ مارا ہے جہاں نیوکلیر سائٹ ہے. ابھی وہاں پہ کچھ ایران کا جو 440 کلو گرام کا جو یورینیم ہے نا، وہ ایک سائٹ پہ نہیں پڑا ہوا، کہتے ہیں کوئی 241 سائٹ پہ بہت اپنا پہاڑوں کے نیچے پڑا ہوا ہے. اور ایون امریکہ کے چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا کہ کنونشنل اس قسم کے بموں سے ان کے نقصان. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ بات کریں امن کی، دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں وہ فائر کرتے. پھر اس کے اوپر ایران کی جو یونیورسٹی ہے اس کے اوپر بھی فائر کیا گیا ہے، قم میں جو یونیورسٹی ہے اس پہ فائر کیا گیا، وہاں بچوں کو نشانہ بنایا. ایران نے بھی دبئی کے اندر جو UAE کے اندر جو امریکن یونیورسٹی ہے، جو امریکن کیمپس ہے، اس کو ہٹ کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بم جو انٹرسیپٹ ہو گیا. اس طرف تو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو 4 وزراء خارجہ کی جو کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا نے اس چیز کو دیکھا، پوری دنیا میں وہ کوٹ ہوئی. پاکستان نے ایک بڑا پری ڈومیننٹ رول، بڑا اچھا رول ابھر کے سامنے آیا ہے اور اس سے پاکستان کو کوٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو میٹنگ تھی یہ کسی طرح بھی ان شرائط پہ بات چیت کرنے کے لیے تھی جو امریکہ نے دی ہیں. یہ بنیادی طور پہ کہ ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح اس امن کی کوشش کو اور اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے کون سے اقدامات پڑیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے لیے ایران نے پاکستان کو 20 شپ گزارنے کی اجازت دے دی ہے اندر پاکستان فلیگ، کیونکہ پاکستان نیوی ہے جو سی لائن آف کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اب وہاں سے وہ جہاز گزریں گے، وہ آئیں گے، وہ کراچی یا پورٹ قاسم پہ ڈاک کریں گے، پاکستان کے لیے ریونیو جنریشن بھی ہوگی. تو اس میٹنگ کا مقصد چاروں ممالک کی یہ تھا
کہ جی آپ یہ طریقہ کار واضح کریں کہ آنے والے دنوں میں جو امن کی کوششیں ان کو کس طرح لے کے آگے. اسی طرح اسحاق ڈار چائنا گئے کیونکہ چائنا ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے, پاکستان سے بڑے تعلقات ہیں, پاکستان کے چائنا سے بھی تعلقات ہیں, رشیا سے بھی تعلقات ہیں, امریکہ سے بھی تعلقات ہیں. تو جتنے انیشیٹو ہوتے ہیں اس کے لیے چائنا کوئی چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے کہ جی کس طرح اس خطے میں امن آئے, کیونکہ بہت سارا تیل چائنا کو جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز سے آتا ہے, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چائنا کی کوشش ہو کہ ایران کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کنٹرول کرے, کیونکہ ایران نے بھی کہا اسٹیٹ آف ہارمز سے جو بھی جہاز گزرے گا اس کی تمام پیمنٹ جو ڈالر میں نہیں ہوگی بلکہ وہ یوان میں ہوگی. تو یوان جو ہے وہ چائنیز کرنسی ہے, اور کپس کے تحت ایک پہلے ہی ایک سسٹم آگے امپلیمنٹ کیا. اب ان تمام انیشیٹو کو جو پاکستان لے رہا ہے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کا ایک بڑا ذلیل اور کمینہ ملک ہے جہاں نریندر مودی جیسے دہشت گرد آتے ہیں, بھارت. تو بھارت سے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے, کیونکہ بھارت کے پیٹ میں بہت بل اٹھ رہے ہیں اور وہ کسی طرح چین سے نہیں بیٹھ رہا. آپ اس کا پرنٹ دیکھیے, پرنٹ میڈیا دیکھیے, الیکٹرانک میڈیا دیکھیے, ان کا انٹلیکچوئل دیکھیے, ان کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کو یہ پری ڈومیننٹ رول کیوں ملا ہے. حالانکہ پاکستان نے 1971 میں آپ کو یاد ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی رپروشما قائم کروایا تھا جب یحییٰ واز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو پاکستان تو رول پہلے ہی پلے کر, اب یہ رول جو پاکستان پلے کر اس میں دنیا پوری پاکستان کی طرف. اب انڈیا کو اس کی تکلیف ہے کیونکہ انڈیا تو پاکستان کی ترقی سے خوش نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جو نریندر مودی بیٹھا ہوا تو ہٹلر اور میسولینی سے بھی کمینہ ذلیل دہشت گرد, اس کے ساتھ وہ ریپبلک ٹی وی جیسے وہ جو ان کا اینکر ہے, وہ جو اس کا نریندر مودی کا ناجائز بیٹا ہے, کیا نام ہے اس کا, ارناب گوسوامی, اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں, آرگو کرتے ہیں اور اننیسیسری آرگو کرتے ہیں. وہی پاکستان کو رول ملا ہے تو پاکستان اپنی اسٹرینتھ پہ جا رہے ہیں. پاکستان نے آپ کو ٹھوکا تھا بنیانی المرصوص. اب وہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا فالس, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے ایک کال ڈیٹیکٹ کیا جس کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو پرفارم کر رہا ہے اس کو کس طرح بدنام کرو, اور اس کے ذریعے وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن 2 جگہ کرانے کی کوشش. میں پھر آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہوں 2 جگہ پہ فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کشمیر کے اندر ہے اور ایک نیو دہلی کے اندر ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بام بلاسٹ کیے جائیں گے. اور وہ بام بلاسٹ کیے جائیں گے, ایک کشمیر میں جو کیا جائے گا وہ سیکورٹی فورسز کے خلاف کیا جائے گا, دہلی یا بامبے میں جو کیا جائے گا وہ سویلین ٹارگٹ کے خلاف کیا جائے گا, کسی مارکیٹ میں, کسی شاپنگ پلازا میں, اور اس کے بعد الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا. اور وہ الزام بام بلاسٹ ہونے کے 20-25 منٹ بعد سامنے آ جائے گا, اور ان دونوں انسیڈنٹ کے درمیان لگتا ہے 2 سے 3 دن کا وقفہ ہوگا. اور اس کے بعد جن لوگوں سے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے دی جائے گی وہ لوگ ہیں جو آلریڈی انڈین جو جیل ہیں, ان کے جیلین جو انڈینز ہیں ان کے قید میں ہیں. وہ کچھ ایسے ہیں جو غلطی سے بارڈر کراس کر کے چلے گئے, کچھ ایسے ہیں جو وہاں پہ اوور اسٹے کر گئے تھے, ویزے ختم ہو گئے تھے, اوور اسٹے کر گئے تھے ان کے لیے. کچھ ایسے ہیں جیسے انہوں نے جب تاج ہوٹل پہ حملہ کیا تھا تو وہ نیپال سے پکڑا تھا اس کو لڑکا جو تھا جو اپنا جس کو لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ پاکستان کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے. پھر جب کنفیشن اسٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کری تو نہ وہ انگلش میں تھی, نہ وہ اردو میں تھی, وہ نیپالی زبان میں تھی. تو اس قسم کا وہ تو پاکستان کو بھی کوشن رہنا چاہیے, اور پاکستان کو چاہیے کہ پورے کے پورے پلان کو انفارم کر دے یو این او کو بھی, اور امریکہ کو بھی, اور ایران کو بھی. جیسے آپ نے کہا بہت سارے پچھلے دنوں دیکھا بہت ساری خلیجی ملکوں پہ جو حملے ہوئے وہ ایران نے نہیں کی تھے, وہ اسرائیل نے کیے تھے. پاکستان تک نے بتایا ایران کو کہ اسرائیل سے حملے ہو رہے ہیں, تو بھائی ایران نے کلیریفائی کیا کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا بڑا رول پلے کر رہا ہے جس سے پاکستان کی جو اپنا باوجود اس کے کہ ایران امریکہ اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جب وہ ایران پہ فائر کرتا رہے گا تو ایران تو پھر جنگ بندی پہ نہیں آئے گا, اور ایران کو آنا بھی نہیں چاہیے. اگر اس پہ فائر ہوتا رہتا ہے ایران کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اور اب رشین نے جو اس کو ہائپر سونک گلائڈ وہیکل 20 میک سے جو چلتے ہیں پرووائڈ, وہ اسرائیل کے اوپر مارنے چاہیے, اور ان امریکن یونیورسٹی پہ مارنے چاہیے جو امریکن یونیورسٹیاں کہیں بھی کام کر رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو رول ہے فالس فلیگ کا, پاکستان کو چاہیے کہ کنسرن لوگوں کو فوراً تھرو منسٹری آف فارن افیئر انفارم کرے, تاکہ کل کو جو کچھ ہو تو پاکستان کہہ سکے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا. بالکل ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ.